قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کی یاد کے لیے چل کھڑے ہو اور خرید و فروخت چھوڑ دو کہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ اس آیت میں فسعوا فامضوا کے معنی ہیں چل کھڑے ہو۔ ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں ہم سب سے آگے ہوں گے۔ ہم قیامت میں سب سے آگے ہوں گے کیونکہ فرق یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی۔ یہی جمعہ ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے، لیکن ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے۔ یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن ہوں گے، یعنی تمام امتوں کے بعد آخر میں ہم ہونے کے باوجود قیامت میں ہم سب سے آگے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے تعلق سے دوسری حدیث کہ جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو ضروری ہے۔ سلیم نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے، لیکن مسواک اور خوشبو کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ وہ واجب ہے یا نہیں، اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اگر اول وقت مسجد میں پہنچا، اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے میڈے کی قربانی دی، جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا تو گویا اللہ کی راہ میں ایک انڈا دیا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سنتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، ایک بزرگ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آپ لوگ نماز کے لیے آنے میں کیوں دیر کرتے ہیں، اول وقت کیوں نہیں آتے؟ آنے والے بزرگ نے فرمایا، دیر صرف اتنی ہوئی کہ اذان سنتے ہی میں نے وضو کیا اور پھر حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے، مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے اور جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ریشم کا دھاری دار جوڑا مسجد نبوی کے دروازے پر بکتا دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر ہو کہ اگر آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کے دن جب وفود آپ کے پاس آئیں تو ان کی ملاقات کے لیے آپ اسے پہنا کریں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے کچھ جوڑے آئے تو اس میں سے ایک جوڑا آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ جوڑا پہنا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے عطارد کے جوڑے کے بارے میں آپ نے ایسا کچھ فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے تمہیں خود پہننے کے لیے نہیں دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو پہنا دیا جو کہ مکے میں ہی رہتا تھا۔